بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چینل پر نئے آئے تو چینل کو لائک، فالو اور سبسکرائب کریں۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ دوسرا آئینی دور سلطنت عثمانیہ کی حتمی تحلیل پر منتخب ہوا۔ اس دور میں جمعیت اتحاد و ترقی کی سیاست اور نوجوانان ترک کا سبب بننے والی تحریک نمایاں ترین ہے۔ نوجوانان ترک کے انقلاب کا آغاز 3 جولائی 1908 کو ہوا اور جلد ہی تحریک سلطنت بھر میں پھیل گئی اور نتیجتاً سلطان کو 1876 کے آئین کی بحالی کا اعلان اور پارلیمان کو طلب کرنا پڑا۔ آئینی دور میں 1909 کے جوابی طاقت اور واقعہ 31 مارچ کے جوابی انقلاب کے دور رخنا آیا، جس کے ساتھ ہی سلطان عبدالحمید ثانی کے دور کا خاتمہ کر دیا گیا اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور ان کی جگہ ان کے بھائی محمد پنجم کو تخت پر بٹھایا گیا۔ نوجوان ترک کے انقلاب کے دوران سلطنت عثمانیہ کی داخلی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1908 میں آسٹریا ہنگری نے مقبوضہ بوسنیا ہرزوگوینیا کا باضابطہ الحاق کر دیا۔ ہنگری نے 1877 کی روس ترک جنگ اور برلن کانگریس کے بعد اس پر قبضہ کیا تھا۔ اطالیہ ترک جنگوں کے دوران سربیا، مونٹی نیگرو، یونان، بلغاریہ پر مشتمل بلقان لیگ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کو بلقان جنگ 1912-13 کا سامنا کرنا پڑا اور اسے جزیرہ نما بلقان کے کئی علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ لیبیا اور جزیرہ نما بلقان میں جنگ اتحاد ترقی جمعیتی کا پہلا بڑا امتحان تھی۔ اطالیہ ترک جنگوں میں سلطنت کو لیبیا سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں دنیا میں پہلی بار میدان جنگ میں ہوائی جہازوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں قائم ہونے والی بلقان ریاستیں نسلی قومی بنیادوں پر البانیہ، مقدونیہ اور تھریس کے عثمانی صوبوں سے بھی اضافی علاقوں کے حصول کی خواہشمند تھیں۔ ابتدائی طور پر مارچ 1912 میں سربیا، بلغاریہ اور مئی 1912 میں یونان اور بلغاریہ کے دوران معاہدہ طے پائے، جس میں روس نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ سرب بلغاری معاہدے میں مقدونیہ کا تقسیم کا مطالبہ کیا گیا تھا، جو پہلی بلقان جنگ کا سب سے اہم سبب بنا۔ دوسری بلقان جنگ کے آغاز کا اہم سبب سابق بلقان اتحادیوں میں نئے حاصل کردہ علاقوں کی تقسیم پر پیدا ہونے والے تنازعات تھے، جس میں سے سلطنت عثمانیہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور تھریس میں کئی علاقوں دوبارہ فتح کر لیے۔ بلقان جنگ کے سیاسی نتائج 1913 کے تخت اور 3 بادشاہوں کی حکومت کا سبب بنے۔ جنگ عظیم اول پہلی جنگ عظیم اول میں بغداد ریلوے پر جرمن اختیار بین الاقوامی طور پر کشیدگی کا ایک اہم واقعہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ عظیم کے مشرق وسطی میدان میں حصہ لیا، جس کا سبب ترک جرمن اتحاد تھا۔ عثمانیہ نے جنگ کے ابتدائی دور میں 2 اہم فتوحات، جنگ گیلیپولی اور محاصرہ قوت حاصل کیے، لیکن اسے کئی دھچکے بھی پہنچے، جیسے روس کے خلاف تباہ کن واقعات مہم 1917 کے روسی انقلاب نے عثمانیہ کو شکست کے داغ دھونے اور کھوئے ہوئے علاقے حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا اور عثمانی فوجیں جنگ کے اختتامی مراحل میں آذربائیجان کے حصول میں کامیاب ہو گئی، لیکن جنگ عظیم کے اختتام پر اسے فتوحات سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس تنازع میں پیش آنے والا ایک متنازع اور ایک اہم واقعہ سوباوان میں ترک حکام عثمانی جیوش اور گرد جمجموں کے ہاتھوں لاکھوں ارمنائی باشندوں کا بینہ قتل عام اور ملک بداری اور اس کے خلاف ارمنائی باشندوں کی مزاحمت تھی۔ ایک مرکزی ارمنائی مزاحمتی گروہ نے مئی 1915 میں آزاد عبوری حکومت کا قیام کا اعلان کر دیا اور عثمانیہ نے اسے مشرقی اناطولیہ پر جارحیت کرنے والی روسی جیوش کا ساتھ دینے کی کوشش سمجھا۔
1917 کے اختتام پر ارمنیائی انقلابی وفاق نے جمہوریہ ارمنیہ قائم کر دی، جو ارمنیائی قتل عام سے بچ جانے والے باشندوں پر مشتمل تھی۔ واضح رہے کہ ترک حکومت ارمنیائی باشندوں کے قتل عام پر یقین نہیں رکھتی۔ پہلی جنگ عظیم عثمانیہ کی شکست کے دو اہم اسباب ایڈمنڈا النبائی کی زیر کمان برطانوی جوش کی اہم اہداف پر حملے اور عرب بغاوت تھے۔ ان میں عرب بغاوت سلطنت عثمانیہ کی شکست کا سب سے بڑا سبب سمجھی جاتی تھی۔ عرب بغاوت کی ان مہمات کا آغاز شریف مکہ حسین کی جانب سے برطانیہ کی مدد سے جون 1916 میں جنگ مکہ سے اور اس کا اختتام دمشق میں عثمانیہ کے اسلحہ پھینک دینے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مدینہ کے عثمانی کمانڈر فخری پاشا نے محاصرہ مدینہ میں 2.5 سال سے زیادہ عرصے تک زبردست مزاحمت کی۔ جنگ عظیم کی تقسیم۔ جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ میں تقسیم کا عمل قسطنطنیہ پر قبضہ کے 13 دن بعد 30 اکتوبر 1918 کو معاہدہ روس کے ذریعے شروع ہوا اور بعد از معاہدہ سپیرے کے ذریعے مشرق وسطی میں عثمانی مقبوضات کو برطانیہ اور فرانس کے حوالے کر دیا، جبکہ بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں کو اٹلی، ترک آذربائیجان، ساحلوں کو یونان اور ابنائے باسفورس اور بحیرہ مرمرا کو بین الاقوامی علاقے کے طور پر اتحادی قوتوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرقی اناطولیہ میں جمہوریہ ارمنیائی کی توسیع دیتے ہوئے ویلوسنین اور ارمنیائی کی تشکیل دی گئی، جو ارمنیائی باشندوں کا قدیم وطن تھا۔ تاہم بعد از ان علاقوں میں ترک اور کرد بھی بس گئے۔ برطانیہ نے مشرق وسطی کی تقسیم کے لیے انتہائی چالاکی عیاری کے ساتھ فرانس کے ساتھ سائکوس پیکٹیوس نامی خفیہ معاہدہ کیا۔ استنبول اور ازمیر پر قبضہ ترک قومی تحریک کے قیام کا سبب بنی اور مصطفیٰ کمال پاشا کی زیر قیادت جنگ آزادی کے آغاز اور جمہوریہ ترکی کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ۔ مصطفیٰ کمال کی زیر قیادت ترک قومی تحریک نے 23 اپریل 1920 کو انقرہ میں مجلس کبیر ملی کے قیام کا اعلان کیا، جس نے استنبول میں عثمانی حکومت اور ترکی میں بیرونی قبضے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ترک انقلابیوں نے عوامی فوج کے ذریعے یونان، اٹلی اور فرانس کی فوج کو اناطولیہ سے نکال باہر کیا۔ معاہدے سپیرے کے نتیجے میں جو علاقے جمہوریہ ارمنیہ کو مل گئے تھے، انہیں بھی دوبارہ حاصل کیا اور ابنائے پر قابض برطانوی افواج کے لیے خطرہ بن گئی۔ بالآخر ترک انقلابیوں نے ابنائے اور استنبول پر قبضہ کر لیا اور 1 نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ آخری سلطنت محمد ششم وحید الدین 1861 تا 1926 17 نومبر 1922 کو ملک چھوڑ گئے اور معاہدہ لوزاران کے تحت 24 جولائی 1923 کو باضابطہ طور پر ترک جمہوریہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ چند ماہ بعد 3 مارچ 1924 کو خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور سلطان اور ان کے اہل خانہ کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر جلاوطن کر دیا گیا۔ 50 سال بعد 1974 میں ترک پارلیمان نے سابق شاہی خاندان کو ترک شہریت عطا کرتے ہوئے وطن واپسی کی اجازت دی تھی۔ یہ تھا سلطنت عثمانیہ کی واقعہ اور خاتمہ۔